بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کی وادی پنجشیر میں طالبان اور مخالف اتحاد کی فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت آ چکی ہے اور دونوں گروپس ایک دوسرے پر برتری کے دعوے کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک اعلیٰ امریکی جنرل نے خبردار کیا ہے کہ اگر طالبان اقتدار کو مستحکم کرنے میں ناکام رہے تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک میلی نے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ میرے فوجی تخمینے کے مطابق جو حالات ہیں وہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ امریکی جنرل نے کہا کہ اگر طالبان اقتدار پر قبضے کو مستحکم کرنے میں ناکام رہے تو اگلے 3 برس میں تخریب کار اور دیگر اس جیسے گروپ پھیل سکتے ہیں۔ طالبان کے جنگجوؤں نے وادی پنجشیر میں قبضے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم مخالف اتحاد نے اس کی تردید کی ہے۔ طالبان رہنما جو اگلی حکومت میں تمام افغان دھڑوں کو شامل کرنے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تاحال عوامی سطح پر پنجشیر پر کنٹرول حاصل کرنے کا ابھی کوئی اعلان نہیں کیا۔ احمد مسعود کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ دوسری طرف احمد مسعود کا کہنا ہے کہ وہ آزادی کے لیے شروع کی گئی جنگ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم لڑائی سے کسی قیمت دستبردار نہیں ہوں گے۔ طالبان کے مطابق انہوں نے اب تک صوبے کے 7 میں سے 4 اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ دوستو، پنجشیر ملک کے 34 صوبوں میں سے واحد علاقہ ہے جس پر طالبان تاحال مکمل قبضہ نہیں کر سکے ہیں۔ احمد مسعود ملک کے سابق وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، جن کی زندگی میں پنجشیر صوبہ کبھی کسی اندرونی یا بیرونی قوت کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ دورہ کابل کے دوران DGISI نے گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور افغان حکومت کے قیام میں درپیش آنے والے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق DGISI جنرل فیض حمید نے گلبدین حکمت یار کے علاوہ دیگر طالبان سے بھی ملاقات کی ہے۔ طالبان نے ابھی تک عوامی سطح پر پنجشیر پر کنٹرول کے دعوے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے سینئر حکام نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید طالبان کو افغانستان کی آرمی کو منظم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، جبکہ طالبان نے کہا ہے کہ نئی حکومت کا اعلان اگلے ہفتے متوقع ہے۔ افغانستان میں قطر کے سفارتکار نے کہا کہ امدادی سامان کی ترسیل کے لیے کابل ایئرپورٹ کو فعال کر دیا گیا ہے۔ مقامی ایئر لائن کی پروازیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل میں منی ایکسچینج ڈیلروں نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ رابطہ رکھنے اور امدادی سامان پہنچانے کے لیے تیار ہیں، لیکن طالبان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ میں بہت بدصورت ہوں اور میرا رنگ بھی کالا ہے، ننھی بچی کی ویڈیو نے دنیا کو رلا دیا۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو دیکھ کر دکھ بھرے انداز سے کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں۔ مذکورہ بچی کی ویڈیو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں۔ امریکہ میں 4 سال کی بچی اپنے رنگ سے خفا ہو کر کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، جس پر اس کے بال بنانے والی ہیئر سٹائلسٹ بچی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہتے، تم بہت خوبصورت ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ ویڈیو گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں وائرل ہوئی تھی، لیکن ایک بار پھر سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہیئر سٹائلسٹ بچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ اتنی حسین ہیں اور آپ کے گالوں پر دلکش ڈمپلز بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ خاتون ہیئر سٹائلسٹ کے سمجھانے پر بچی جذباتی ہو جاتی ہے اور خاتون بچی کو فوراً گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی ہے۔ خاتون ننھی بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کی رنگت چاکلیٹی جیسی ہے، میں آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اور آپ جب خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتی ہو تو آپ کے خوبصورت ڈمپل آپ کے گالوں پر ابھر آتے ہیں اور آپ کے دانت بھی کتنے سفید نظر آتے ہیں۔
کوئین میری یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اطراف سے انسانوں اور جانوروں کا ڈی این اے کشید کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ اس محتاط عمل میں چونکہ اطراف کی ہوا اور ماحول سے ڈی این اے نکالا جاتا ہے، اسے انوائرمنٹل ڈی این اے یا ای ڈی این اے کا نام دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر الزبتھ کلیئر نے کہا ہے کہ اس طرح ہم پانی، مٹی اور دیگر مقامات سے بھی ڈی این اے اخذ کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق کسی بھی تالاب یا دریائی حصے میں ڈی این اے کی آزمائش سے وہاں موجود مچھلیوں کے اقسام معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل مٹی اور پانی سے مختلف اقسام کے جانوروں کے ڈی این اے نکالے گئے ہیں، لیکن ہوا کے لیے ای ڈی این اے کی آزمائش نہیں کی گئی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے چوہوں کو ایک کمرہ نما فارم میں 1 برس تک رکھا جہاں ہوا کے فلٹر بھی لگے ہوئے تھے، جس سے ہوا کے نمونے جمع کیے گئے اور مرکزی کمرے کے اندر سے بھی ہوا کے نمونے حاصل کیے گئے۔ ہوا اور خود کمرے کی ہوا میں چوہوں کے ڈی این اے نوٹ کیے گئے اور اس طرح ہوا سے ڈی این اے نکالنے کا پہلا کامیاب تجربہ دنیا نے رپورٹ کیا۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی بند کمرے سے انسانی ڈی این اے نکالا جائے تو جرم اور واقعات کی تحقیق کو ایک نیا رخ مل سکے گا۔ اس طرح ماضی کے راز افشاں کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس طرح قدیم ڈی این اے کی شناخت اور دیگر پہلوؤں سے آثار قدیمہ اور بشریات کی علم میں بھی مدد ملے گی۔ ڈاکٹر الزبتھ اس سے قبل تالاب میں ڈی این اے کی نشاندہی اور درجہ بندی پر خاصا کام کر چکی تھیں۔ اسی تجربے نے انہیں ہوا سے ڈی این اے کے اخراج پر مائل کیا۔ امریکہ میں ایک وسیع مطالعے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ غذائی مصنوعات کو لمبے عرصے تک محفوظ بنانے والا ایک عام کیمیائی مادہ انسان کے قدرتی دفاعی نظام کو نقصان پہنچا کر انہیں بیماریوں کے خلاف کمزور کر سکتا ہے۔ اس مادے کا نام TBHQ ہے، جس کی بہت معمولی مقدار تقریباً ہر اس غذائی فوڈ پروڈکٹ میں موجود ہوتی ہے جسے لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ TBHQ کے انسانی امیون سسٹم پر ممکنہ منفی اثرات خاصے نمایاں انداز میں سامنے آئے ہیں۔ امیون سسٹم ہی وہ قدرتی دفاعی نظام ہے جو ہر وقت بہت خاموشی سے بیماریوں کے خلاف لڑتا رہتا ہے اور یوں ہمیں اکثر اوقات بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے۔ تاہم اگر اس نظام کو نقصان پہنچ جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ صحت کے لیے متعدد مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سے عام کیمیکلز ہمارے امیون سسٹم میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان خرابیوں کے نتیجے میں عارضی یا مستقل طور پر مختلف مسائل جنم لے سکتے ہیں، جیسا کہ حد سے زیادہ حساسیت، طویل مدتی سوزش، درد، امیون سسٹم کا خود اپنے ہی جسم کے پٹھوں کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔ انٹرنیشنل جرنل آف انوائرمنٹل ریسرچ اینڈ پبلک ہیلتھ کے تازہ میگزین میں شائع ہونے والے اس آرٹیکل میں TBHQ اور امیون سسٹم میں مضبوط تعلق سامنے آیا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بڑھاپے پر مزید تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ عمر رسیدگی کوئی مسلسل عمل نہیں بلکہ حیاتیاتی طور پر اس کے 3 دور ہوتے ہیں، جنہیں آپ بڑھاپے کو بڑھانے والے گیئر کہہ سکتے ہیں۔ ایک طویل تحقیق میں خون کے 4000 مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوا ہے کہ حیاتیاتی بڑھاپے یعنی بیالوجیکل ایجنگ کا ظہور 34، 60 اور 78 سال کی عمر میں یکلخت ایک نیا روپ لیتا ہے۔ اس طرح بڑھاپے کی رفتار پوری عمر یکساں نہیں رہتی بلکہ اس میں تیزی اور تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ خون میں مختلف پروٹین کی مقدار سے حیاتیاتی عمر رسیدگی کا بہتر اندازہ ممکن ہے۔ اس عمل میں خون میں پروٹین کی مقدار یا پروٹیوم کو دیکھا جا سکتا ہے جو بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ گچھوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو کبھی خاص شکل میں ڈھل جاتے ہیں، جنہیں بڑھاپے کی 3 لہریں کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح 34، 60 اور 78 برس کی عمر میں جسم میں سب سے زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بعض مریضوں کے اندرونی اعضاء مثلاً جگر وغیرہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق میں امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں کو بجلی کے معمولی دماغی جھٹکے دے کر شدید ڈپریشن تک کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہلکے برقی جھٹکے بہت احتیاط سے دیے جائیں۔
فی الحال یہ تحقیق صرف ایک مریض پر کی گئی ہے جس کی تفصیلات نیچر میڈیسن کے تازہ ترین شمارے میں کیس سٹڈی کے طور پر شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈپریشن کی بعض کیفیات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی طرح کی اینٹی ڈپریشن کا علاج کرنے والی دوائیں کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے بجلی کے دماغی جھٹکوں سے ڈپریشن کا علاج کا طریقہ ایک 36 سالہ خاتون رضاکار پر آزمایا ہے، جو کئی برسوں سے شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور ان پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کن رہی کہ وہ خاتون جو گزشتہ چند سال سے مسکرائی بھی نہیں تھی، وہ اس مرحلے کے اختتام پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی پریس ریلیز کے مطابق اس خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں کئی سال بعد پہلی بار اندر سے کسی انجانی خوشی کا احساس ہوا۔ یہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی اندر ہی اندر مجھے گدگدی کر کے ہنسا رہا ہو۔ خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوران علاج انہیں دماغ تک پہنچنے والی بجلی کے جھٹکے بالکل محسوس نہیں ہوئے۔ تحقیق کے دوران وہ خاتون 10 دن تک ہاسپٹل میں رہی، جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ اپنے روزمرہ کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جانے کے بعد وہ خاتون اگلے 6 ہفتوں تک ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے ڈپریشن کا علاج کرنے پر کوئی منفی ضمنی رزلٹ سامنے نہیں آئے۔ بجلی اور مقناطیسی طاقت سے ڈپریشن سمیت مختلف دماغی بیماریوں کا علاج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔